بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد جو شخص بھی تم میں سے مجھ پر سلام بھیجے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں شخص کا فلاں بیٹا ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، کس قدر فضیلت ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے والد صاحب کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ 70 حاجات آخرت کے اندر پوری فرمائیں گے اور 30 حاجات دنیا کے اندر پوری فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بدری صحابی ہیں اور جنگ بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور 10 برائیاں دور فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ درود پاک پڑھنے کی کس قدر فضیلت ہے کہ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، جس پر کوئی وقت بھی نہیں لگتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور یہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، یعنی لٹک جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے۔ تو اس لیے جب دعا مانگیں تو شروع میں بھی اور پھر آخر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرمائیں گے۔